اور اس میں بالخصوص کیا ہوگا؟ قرآن بھی سنا جائے گا، قرآن بالخصوص سنا جائے گا. تو پھر آپ سوچیں کہ کیا وقت ہوگا. وقت سحر ہو الحمدللہ، صبح کا وقت ہو، اور پھر کہ بندہ فجر کی نماز پہ کھڑا ہو اور پھر سن رہا ہو قرآن، اور پڑھنے والا بھی ہو امام، اور وہ ہو خوش الحان، آواز بھی بہت خوبصورت ہو اس کی، پڑھ بھی رہا ہو خوبصورت قرآن. مجھے بتائیں تو پھر فرشتوں سے کیوں نہ بنے زمین آسمان، اور پھر اللہ کیوں نہ ہو مہربان. ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پہ ایسے کمپیکٹ کر دی، جوڑ دی ساری چیزیں اللہ کے فضل سے، کہ دیکھیں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے اندر دے دیا. بڑا قیمتی وقت اللہ نے مقرر کیا ہمارے لیے. اب انعامات اس میں دیکھیں کتنا، آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا انعام اس فجر پر، اس وقت پر. آپ پہلا انعام دیکھیں کہ جو آنے دنوں میں شہر نہ ملے، کتنا بڑا انعام ہے کہ الحمدللہ جو صبح کی نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں حاضر ہیں، جو عورتیں گھروں میں اس وقت کھڑی ہوئی ہیں اپنی نماز پڑھ رہی ہیں، تو ان لوگوں کے نام صبح ہی اللہ کے حضور میں پیش کر دیے جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دربار کے اندر کتنی بڑی سعادت ہے اس انسان کی کہ اس کا نام اللہ کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ یا اللہ یہ وہ انسان تھے جو اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، آئے ہوئے تھے مسجد کے اندر. یہ کیفیت دیکھ کے اتنی حسین خوبصورت کہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدائیں ہو رہی ہیں، مسجد نورانی ہوئی ہے، اللہ کا کرم ہوا ہے، انعامات تقسیم ہوئے ہیں، اور لوگ اس وقت بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا یاد کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سین دیکھنے کے بعد کہا کہ اس وقت سنیں، کہتے ہیں اس وقت یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ میں اس جماعت کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کروں. کتنا بڑا انعام ہے. مجھے بتائیں کتنی محبوب وہ جماعت بن جاتی ہے اللہ کے نزدیک، کتنی قدر ہو جاتی ہیں ان لوگوں کی کہ اللہ کے نبی جو ہیں الحمدللہ وہ کہتے ہیں اب چھوڑ دو بس، اس وقت سب سے زیادہ جو محبوب چیز مجھے نظر آئی ہے وہ یہ جماعتی ہے، اب میں تو اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہوں اور سب سے محبوب ہے مجھے بیٹھنا. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ جو محبوب کے ساتھ بیٹھ جائے انسان تو پھر بندے بھی کیا بن جاتے ہیں، خود بخود اللہ کے رسول کی محبتیں موزن ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ کے ذکر کے اندر کیفیتیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں. جتنے ابھی مسجد سے نکلے بھی نہیں تو اللہ اعلان فرماتا ہے کہ جاؤ میں نے تم سب کو بخش دیا. ایوری ڈے یہ کام ہو رہا ہے. مجھے بتا ایوری ڈے، ہر دن میں انسان کتنے گناہ کر لے گا بھائی، کتنے طوفان مچا لے گا. آپ یہ تو سوچیں ہر روز یہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسی کو کہتا ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا، جو وہ یہاں بیٹھے سب کو بخش دیا. اللہ کے یہاں جوش میں آتی ہے اور فرمایا مسجد سے نکل نہیں دیتا کہ بخش دیا. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اتنی خوشی ہوئی ہے کہ دل کرتا ہے کہ تمہیں ایک اور انعام کا پیکج دوں، جاؤ تمہیں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب بھی تمہیں میرے بخش دیا. اللہ کہا تم بخشائے نکل رہے ہو، ایک بونس ملا ہے تمہیں، حج اور عمرے کا پورا ثواب تمہیں دے رہا ہوں، نہ کوئی ٹکٹ اور نہ یہ خدشہ کہ قبول ہو رہا ہے حج نہیں ہو رہا، نہ یہ خدشہ کہ یہ ختم ہو جائے گا نہیں ہوگا. مستقل یہ ایسا ثواب ہے کہ بند کر دیا جائے گا. جس وقت تم میرے پاس آؤ گے یہ تمہارا ثواب کھول دیا جائے گا، پورا تمہیں حج اور عمرے کا ثواب تمہیں عطا کر دیا جائے گا. بتائیں اب کیا ملا، کیا چیز ملی اس وقت الحمدللہ. اور پھر یہ کہ اب تم بخشائے ہو، ایک حج عمرہ لے کے جا رہے ہو، بالکل پاک اور صاف معصوم میری مسجد سے نکل رہے ہو، تو پورا دن جو تمہارا گزرے گا انشاءاللہ تمہارے لیے ایسے فرشتے مقرر کر دوں گا، ایسی حفاظت کروں گا جو ہر چیز میں تمہاری برکت ہوگی. اگر تمہارے قدم ایسے فیل کی طرف اٹھنے لگے جو جہنم میں جانے والے ہیں تو انشاءاللہ میرے فرشتے تمہیں بچائیں گے اس طرف جانے سے. سکیور کرتا ہوں پورے دن کے لیے. اللہ بتاؤ میرے دوستوں